کہ بیٹا میرے جان تو بعد خلیفہ تسا بننا ہے، میرے جان تو بعد خلیفہ تسا بننا ہے اور میرے اس نظام لے کے آگے چلنا ہے۔ میری تینوں ایک وصیت نصیحت ہے، وصیت نصیحت کی سی؟ حکم آیا کہ وصیت نصیحت یہ ہے بیٹا جدو بھی تو رب رب کرے نال محمد محمد بھی کرنا ہے، جدو رب رب کرے نال محمد محمد بھی کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام نے اج کل بھی پیو پتر آمنے سامنے بہ کے راز و نیاز دے گلا کردے پہ ہون نا تے پیو کولو پتر پوچھ لیندا ابا جیڑی مینوں وصیت کر رہے ہیں اس وصیت کرن دا مطلب کی ہے، سانوں اگے سمجھاؤ کیونکہ تسی پوری اس زندگی دے تجربیاں وچ گزرے جے، لہذا یہ زندگی دے تجربے سانوں دسو جیڑی سانوں تے حکم فرما رہے تھے، یہ سارا حکم نامہ جاری فرما رہے تھے، وصیتاں فرما رہے تھے، وصیتاں کر رہے تھے۔ اج کل بھی پتر پیدا کرو تے بیٹے پیوواں کو پوچھ لیندے نے۔ اودوں حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو پوچھیا ابو جان اے سانوں مینوں وصیت کردے پے رب رب جدوں کرنا ہے تے نال محمد محمد بھی کرنا ہے۔ میرے ابا جان رب رب لوگ تاں کردے نے کہ رب سانوں کپڑے دیندا ہے، رب سانوں کھانوں دیندا ہے، رب سانوں مکان دیندا ہے، رب سانوں رہن سہن جگہ دیتی، رب سانوں اولاد دیتی، رب سانوں ہر چیز دنیا دی نعمت تو نوازیا۔ لوگ رب رب تا کردے نے۔ اے میرے والد محترم اسی محمد محمد کیوں کرنا ہے؟ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹا اے میری زندگی دا تجربہ ہے، میں جڑی تینوں وصیت تو نصیحت کر رہا ایویں نہیں کر رہا۔ میں جدوں آسماناں تے جنت وچ ساں اودوں میں سارے فرشتیاں نوں ویکھیا، جننے بھی فرشتے سی جڑے فرشتے رب رب کر رہے سی او فرشتے نال محمد محمد بھی کر رہے سی۔ اے میرے بیٹے جڑے فرشتے میرا زندگی دا ایک تجربہ ہے، جڑے فرشتے رب رب کر رہے سی او فرشتے محمد محمد بھی کر رہے سی۔ اے میرے بیٹے دوسری میری وصیت زندگی دا تجربہ جدو اللہ سونے نے مینوں بنایا بنا کے میری او جڑا میرا جسمی عطر سی اندے وچ روح پھوکی، میں اپنا سر اٹھایا، جدو میں سر اٹھایا تو میں سر اٹھا کے ویکھیا جنت دے ہر ستون تے لکھیا آیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے جناب والا لکھیا آیا سی۔ اللہ اکبر، اے میری زندگی کا تجربہ ہے۔ جدو میں رب سونے نے فرمایا اے آدم صفی اللہ اے درخت دے قریب نہیں جانا، درخت دے قریب جاؤ دے جناب والا ایندا تھانوں جیڑا دنیا تھانوں ایندا زندگی دے وچ اپنا رب سونے دی بارگاہ ایک حکم نامہ جڑا جاری ہوے گا او تانوں بھگتنا پوے گا۔ اس درخت دے قریب نہ جایا دے، اس درخت دے کول نہ جایا دے۔ جدو جناب والا اے حکم نے دیا درخت دے قریب نہ جایا دے، شیطان لئی نے ایک غلطی کروائی، آدم صفی اللہ درخت دے قریب چلے گئے، او درخت دا پھل کھا لیا۔ اللہ سونے نے حضرت آدم صفی اللہ نو زمین تے اتاریا، حضرت ساڈی اما حوا علیہ السلام دی ساڈی والدہ محترمہ او نام جدے وچ اتاریا، جدے وچ اتاریا، آپ ہندوستان وچ اتاریا، جدے وچ آپ ہندوستان وچ اپنے والدہ محترم اتاریا گیا۔ جدو جناب ساڈی والدہ تے والد صاحب دی جدائی پیدا ہو، جدائی بنائی تھی گئی، جدائی ہو گئی۔ حضرت آدم صفی اللہ 300 سال روندے رہے، رب کو معافیا منگدے رہے، یا اللہ معاف فرما دے، غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، معاف فرما دے۔ 300 سال آدم صفی اللہ روندے رہے، اے نہ روئے آپ، اے نہ روئے آپ دیاں اکھاں مبارکاں وچوں اینے آنسو نکلے۔ روایتاں جو لکھیا ہویا ہے اینے روایتاں جناب والا آنسو نکل دے رہے، او آنسو نکلتے
جناب والا نالیاں بن گئیاں او آنسو نکل نکل کے ایک ندیاں دی شکل وچ اختیار کر گئے پرندے آندے سی آدم صفی اللہ دے آسمان دا پانی پی کے چلے جاندے سی وہ بھی موجہ مار رہے سی رب سونے دی بارگاہ وچ دعا ماں کر دے یا اللہ خطا ہوگی یہ معاف فرما دے پر معافی کوئی نہیں ملتی بھئی 300 سال گزرن تو بعد جدو آدم صفی اللہ نے ایک دن اپنی سونے دی بارگاہ چرز کی تھی یا اللہ اس محمد دا وسیلہ میری خطا نو معاف اس محمد دا وسیلہ میری خطا نو معاف فرما دے اللہ سونے نے فرمایا اے آدم صفی اللہ تو میرے آدم میرے محمد نو کیویں جانیا کیویں پہچانیا ہے حضرت آدم صفی اللہ کہنے لیا اللہ جدو تو میں نو بنایا سی میں نو بنا تے میرے اندر روح پھوکی سی میں اپنا سر اٹھایا سی سر اٹھایا جنت دے ہر ستون تے اے میں نے کیا پڑھا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پہچان گیا سا جڑا رب نے اپنے نام لکھیا ہے اے نام کوئی عام نہیں اے نام کوئی عظمت والا اس نام دا وسیلہ دے کے چیک کرا یا اللہ میں اپنے نام دا وسیلہ اس نام دا وسیلہ دیتا ہے مالکہ تا میں دعا کی تیس نام دا وسیلہ دے کے اللہ سونے نے فرمایا اے آدم اس نام والے نو پیدا نہ کرنا ہوندہ تو میں تینوں بھی پیدا نہیں کرنا سی اللہ آدم صفی اللہ فرمان دے اللہ سونے نے فرمایا میرے بیٹے سن لے اللہ سونے نے فرمایا اے آدم میں جناب والا اس محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندہ لَوْلَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ میں اگر اس محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندہ تو میں آسمان نہیں بنانے سی لیکن اگر اس محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندہ لَوْلَكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا اگر میں اس محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندہ تو میں دنیا ہی نہیں بنانی سی میں دنیا نہیں بنانی سی اگر میں اس محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندہ لَوْلَكَ لَمَا خَلَقْتُ الشَّمْسِ اگر میں جناب والا اس محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندہ تو میں جناب والا سورج نہیں بنانا سی اگر اس محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندہ لَوْلَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْقَمَرِ تو میں اس اگر محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندہ تو میں چاند نہیں بنانا سی اگر اس محمد نو پیدا نہ کرنا ہوندہ اے آدم میں تینوں بھی نہیں بنانا سی بلکہ لَوْلَكَ لَمَا خَلَقْتُ الرَّبُوبِيَّةَ اگر میں تینوں پیدا نہ کرنا ہوندہ تو میں اپنا رب ہونا بھی زہر نہیں کرنا پتہ لگیا اگر سونے رب نے اپنے محبوب نو نہ بنانا ہوندہ تے کائنات وچ نہ شمس بننا سی نہ قمر بننا سی نہ آدم صفی اللہ بننے سی نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال و جنوب کائنات وچ کوئی چیز نہیں بننی سی یہ جو کچھ بھی بنیا ہے صدقہ مصطفیٰ ہے جو کچھ بھی بنیا ہے صدقہ ہے مصطفیٰ ہے تو میرے بھائیو اگر اے آج کسی میں کو سجا کے بیٹھے یہ بھی صدقہ ہے مصطفیٰ ہے یہ بھی صدقہ ہے مصطفیٰ ہے ایسی محفل صرف اسی نے سجائی یہ محفل تو صحابہ نے سجائی ہے صحیح بخاری میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام صحابہ اکرام علی مردوان مسجد نبوی شریف کے بیٹھ کے حضور دا ملاد کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف لے کے آ گئے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کی بگر دے ہو جس نبی کریم نو فرشتے بے کے عرش دیا خبرہ دا پتا ہے کیا اس نبی نو اپنی مسجدہ نہیں پتا سی صحابہ کی بگر دے سی پچھل دی گل اور سی جیڑی گل صحابہ کرن دے میں اس گل تے مور لا دے واندا قیامت تک آن والے میرے غلامہ واسطے دلیل بن جائے دی دلیل بن جائے دی میرے پاک نبی محمد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی کر دے پہ ہو صحابہ عرض کر دے یا رسول اللہ ونذکر اللہ یا رسول اللہ اسی اللہ دا ذکر پہ کرنے ونحمدہ
اللہ سونے دی حمد و ثنا کرنے ومننا علیکا بکا اسی جناب والا مسجد پاک جو بہ کے اسی اللہ سونے دا شکر پا کرنے اللہ سونے نے ساڈے وچ تہانوں بھیج کے ساڈے تے احسان کر چھڑیا ساڈے تے بولو احسان کر چھڑیا ہے پتہ چلیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آئے اللہ دے فضل و کرم نال اے ساڈے دے ساڈے دے اگر دنیا دے مصطفیٰ کریم نہ آندے اودوں کی حال سی اودوں یار سی ہر بندہ گناہ کر کر کے بتاں دی پوجا کر کر کے جہنم تک پہنچ چکیا سی جہنم دے کنارے تک پہنچ چکیا سی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے کلمہ پڑھایا جہنم دے قریب جڑے لوگ پہنچ چکے سی انہاں نوں ائی پکڑیا جنت دے راہ دلا چھڑیا صدقہ مصطفیٰ ہے جو کچھ بھی بنیا ہے اے مصطفیٰ واسطے بنے ہاں تاج مرزا بولے فرماتے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے بدن میں جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے پیوان تبارک تعالیٰ دی حمد و ثنا جو میں تھوڑے سامنے حمد و ثنا کیتی ہے ذکر اذکار کیتا ہے محبوب علیہ السلام دی حمد پڑھی ہے اور حضور دا ذکر کیتا ہے دعا اللہ قبول فرمائے اور میرے بھائیو دوستو آخر دے ایک پیغام میں